بہت باریک مسئلہ، بعض لوگوں کو مرچی بھی لگ سکتی ہے لیکن بات حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار مسلمان جہالت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، غلط منہج کی وجہ سے زمین میں فساد برپا کر رہا ہوتا ہے، جس کو وہ جہاد سمجھتا ہے، وہ جہاد نہیں ہوتا ہے، وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، باقی مسلمان دہشت گرد کہے جاتے ہیں، جیسے دنیا کے اخوانی اور مثال کے طور پہ داعش جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی، دہشت گرد تنظیم ہے، کہا اگر اس کا مقابلہ کسی کافر سے ہو جائے تو ایسے موقع پر اس کی موافقت نہیں کرنی ہے، اس کی یہ شخص زمین کے اندر فسادی ہے اور اس فسادی گروہ اور تنظیم کی موافقت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر کہیں یہ کوئی نہ فٹ کرے کہ بھائی دیکھو آج ہم لوگ یہی تو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی یہ تو مسلمان تھا، تم ایک مسلمان کے خلاف کیسے چلے گئے؟ وہاں زمین پر آپ کو دیکھا جائے گا حقیقت میں جو مسلمان ہے اسلامک رول سے چل رہا ہے، یا پھر یہ اپنی سیاست اسلام کی توے پر لے جا کر اور اپنی سیاست کی روٹی کو سیک رہا ہے، تو ایسے شخص کو وہاں روکا جائے گا، اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں دوسری طرف اپنا رجحان رکھا جائے گا یا خاموش رہا جائے گا۔ یہ عقیدے ولا اور برا کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ اسی میں ایک اہم چیز اور ہے کہ کفار اور غیر مسلمین کے ساتھ رہنے کے کچھ اصول و ضوابط ہے، بڑا سمپل سا ہے۔ ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، ہمارے ملکی بھائی بھی رہتے ہیں، غیر مسلم قومی بھائی رہتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثریت ایسے غیر مسلموں کی ہے جو ہم سے اور آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم سے اور آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے دین پر وہ کچھ ٹپڑی بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کو ہم سے اور آپ سے نفرت بھی نہیں ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ تو قرآن کریم نے کیا آئیڈیا دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے؟ قرآن نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو لوگ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ تمہارے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ ان کے ساتھ تم اچھائی اور بھلائی نہ کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اخلاق سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ، یہ اسلام کا ضابطہ ہے، اصول ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، کافروں کے ساتھ کوئی جائز نفع شیئر کرنا کیا ہے، کیسا ہے، کیا یہ چیز اس کے خلاف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ کوئی جائز نفع، پارٹنرشپ میں آپ کا بزنس سے کاروبار ہے، جائز نفع آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں اس عقیدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کا ٹیچر کوئی نان مسلم ہے، دنیا کا آپ علم اس سے لینا چاہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اس عقیدے کے خلاف نہیں آتا ہے۔ یہ وضاحت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو آدھا ادھورا سمجھنے کے بعد، جس نے بھی فلاں ملک کے بادشاہ نے فلاں ملک کے پریسیڈنٹ سے ہاتھ ملا دیا، اسے میرا دوست کہہ دیا، میرا بھائی، تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ اسی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اس بات کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے۔ تو بتایا گیا کہ اگر نفع شیئر آپ کر رہے ہیں، وہ نفع صحیح ہے، وہ کاروبار صحیح ہے، تو وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایجوکیشن آپ لے سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ضرورت کے وقت آپ کسی کافر سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔